واجب الاحترام دوستو، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ ہر ایک انسان کو میرے رب نے مختلف اعضاء کا مجموعہ بنایا ہے۔ انسان کے بدن کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں، ہر ایک عضو کو میرے اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ عضو اللہ کے بنائے ہوئے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی آنکھ کے ذریعے سے دیکھ سکیں۔ اب آنکھ اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے، ہمیں بینائی دے رہی ہے۔ اللہ نے کان ہمارے بنائے ہیں کہ ہم سن سکیں، کان اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ نے ناک ہمارا بنایا کہ ہم سونگھ سکیں، ناک اپنے مقصد کو پورا کر رہے۔ انسان کے تمام اعضاء کی ایک تخلیق کا میرے رب نے مقصد پیدا کیا، ہر ایک عضو اس مقصد کو پورا کر رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ یہ اعضاء میں نے تمہارے بنا کر ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ آنکھ ہمارے تابع ہے، ہم جو دیکھنا چاہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ کان کو میرے رب نے ہمارے تابع کر دیا، ہم جو سننا چاہیں وہ سن رہے ہیں۔ زبان کو ہمارے تابع کر دیا، ہم جو بولنا چاہیں وہ بول رہے ہیں۔ اگر میرا اللہ یوں کرتا کہ ہمارے اعضاء کو پیدا کر کے ہمیں ایک لمیٹڈ مخصوص مقدار میں ہمیں قدرت دیتا کہ آپ تو دے رہا ہوں لیکن اس کا کام دیکھنا ہے، دیکھو دے دے جو میں رب چاہوں گا۔ اب ہم قرآن کو دیکھتے تو دیکھ سکتے تھے، مسجد کو دیکھتے تو دیکھ سکتے تھے۔ اگر ہم کوئی بری چیز دیکھنا چاہتے، اللہ پہلے سے ہی وہاں پہ آپشن دے دیتا کہ نہیں، آنکھ اس مقصد کے لیے میں نے نہیں دی ہے۔ رب چاہتا تو کر سکتا تھا۔ اللہ نے ہمیں کان بنا کے دیے کہ اس نے سننے، پھر کان کو میرے تابع کر دیا۔ میں اپنے کان سے اچھائی سنوں، سن سکتا ہوں، برائی سنوں، سن سکتا ہوں، اچھی باتیں سنوں، سن سکتا ہوں۔ میں اس کان کے ذریعے سے گانے سنوں، سن سکتا ہوں۔ اللہ نے اگر میرا رب چاہتا تو اس کا سافٹ ویئر ایسا بنا دیتا کہ اس سے تلاوت تو سن سکتے، گانا نہیں سن سکتے، تو فوراً مہر لگ جاتی۔ اللہ کر سکتا تھا لیکن رب نے نہیں کیا۔ سب کچھ اختیار ہمیں دیا کہ زبان ہے، اچھا بھی بول سکتے ہو، برا بھی بول سکتے ہو، بس تمہارے سامنے دو رخ ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ اے میرا بندہ، ہر چیز میں نے پیدا کر کے تیرے تابع کر دی ہے، اب تیرا اختیار دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنی مرضی سے میرے پاس آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر رب باؤنڈ کر دیتا نا، پھر ہم پابند ہو جاتے، پھر ہم میں اور فرشتوں میں فرق ہی کوئی نہ رہتا۔ اللہ نے فرشتے بنائے، جس فرشتے کے ذمہ کام ہے نا رکوع کرنا، وہ رکوع میں کھڑا ہے، قیامت کی صبح تک رکوع میں ہی کھڑا رہے گا۔ جس فرشتے کے ذمہ کام ہے نا سبحان اللہ کہنے، وہ قیامت کی صبح تک سبحان اللہ ہی کہہ رہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہہ سکتا۔ اللہ نے یہ قدرت مجھے دی ہے، آپ کو دی ہے کہ سب کچھ بنا کے ہمارے تابع کر دیے، اور تابع کرنے کے بعد کہ زبان ہے نا، اس کا اصل مقصد کہ اچھا بول، برا نہ بول، سچا بول، جھوٹ نہ بول، رب کی عظمت بول، اللہ کی عظمت کے خلاف نہ بول، رب کی وحدانیت بول، شرک کی طرف نہ جا۔ اگر تو دوسرے کاموں کی طرف جائے گا نا، اللہ فرماتا ہے میں فوراً تجھ سے چھینوں گا نہیں، بس لکھتا رہوں گا۔ اور رب کا تحمل دے، اللہ زبان دے بھی رہا ہے اور بولنے کی طاقت بھی دے رہے، اللہ کی مرضی کے خلاف بھی بول رہے، اللہ فوراً ہماری قوت بیان چھینتا نہیں ہے، بس لکھ رہا ہے، حساب بعد میں لوں گا۔ آنکھ سے رب کی مرضی کے خلاف چیزوں کو دیکھ رہے، اللہ فوراً سے ہماری بینائی چھینتا نہیں ہے، بس لکھوا رہے کہ کرتا رہے جو کچھ کر رہے۔ پھر ایک وقت آئے گا، کل بروز محشر میرا رب پوچھے گا، ہاں میرا بندہ تجھے صحت دی تھی کہاں خرچ کر کے آیا؟ ہاں میرا بندہ تجھے زبان دی تھی میرے بارے میں کیا بول کے آیا؟ ہاں میرا بندہ آنکھیں دی تھی کہاں پاؤ گنا؟ مکر جائیں گے ہم مکریں گے۔ اللہ میں تو ساری زندگی چندے کام کیتے ہیں، اللہ میرے دل میں تو مسجد کھڑی آئی، میں پانچ ٹائم تے نمازیں پہ رہنا،
اللہ نے تو زبان پہ ہر ٹائم ذکر اللہ کرے نا، کوئی بری بات میں نے کی نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے اچھا واقعی تو سچ بول رہے ہیں؟ ہم کہیں گے جی ہاں اللہ میں سچ بول رہا ہوں۔ اللہ ہماری پنڈلی کو زبان دے گا، اللہ ہماری انگلی کے پوروں کو زبان دے گا، ہماری زبان پہ تالا لگا دے گا، یہ پنڈلی بولے گی اللہ اس نے فلاں فلاں موقع پہ تیری نافرمانی کی تھی۔ ہاتھ کی انگلیاں بولے گی اللہ ہم تو چونکہ تو نے اس کے کانٹے بنا دیے تھے نا، فلاں فلاں موقع پہ اس نے ہم سے تیری مرضی کے خلاف کام کروائے تھے۔ قرآن پاک میں آج ہی سے بات بندہ روئے گا، چیخے گا، اپنے اعضاء کو کہے گا تو تمہیں راحت پہنچانے کے لیے تمہیں گناہ کرتا تھا، آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے، یہ اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے تو حدیث مبارکہ میں ہے نا قرآن پاک کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کی سب سے زیادہ استعمال کیا ہوتی ہے زبان۔ اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ تمہارے بدن کے سارے اعضاء ہر ایک کا ایک مقصد ہے، لیکن تمام اعضاء کے اندر سے زبان میرے رب نے چھوٹی سی بنائی ہے، کام بڑے بڑے کرتی ہے۔ ایسا اڑوا جس میں ہڈی نہیں ہے لیکن ہڈیاں توڑوا دیتی ہے نا۔ اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یہ زبان جو ہے نا اس کا جسم چھوٹا سا ہے لیکن یہ جرم بڑے بڑے کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیر اور تلوار کے زخم تو مٹ جاتے ہیں لیکن زبان سے جو زخم لگتے ہیں نا وہ زخم تازہ رہتا ہے۔ دیکھا نہیں بندہ 100 سال بھی کے بعد بھی کہہ دیتے ہیں او یار تو نے 10 سال پہلے جو بات کہی تھی نا اس کا درد مجھے آج بھی محسوس ہو رہا ہے، اور تم نے 10 سال پہلے میرے اوپر جملہ کسا تھا نا اس کی تکلیف آج بھی ہو رہی ہے۔ زبان، یہ زبان اور یہ سے اگر اچھا عمل کیا جائے تو خدا کی قسم میرے رب کے عرش پہ پہنچتے ہیں، کوئی تھوڑی سی بات ہو رب کے عرش کو چیرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے جو بندہ رب کی رضا کے لیے ایک مرتبہ صدقے دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، فرماتا 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے، ایک فرشتہ تیزی کے ساتھ زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور ایک فرشتہ آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں، دونوں فرشتے تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے کے اندر دونوں انٹرچینج پہ دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ اب ایک فرشتہ دوسرے سے اوپر والا پوچھتا نیچے والے سے ہاں بھائی کہاں جا رہے ہیں، بڑی سپیڈ لگی ہوئی ہے کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار کیا کروں، ایک بندے نے نا اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھے، میں اس کلمے کو باقاعدہ ایک پیارے سے خوبصورت کپڑے میں لپیٹ کے خوشبو لگا کے رب کے دربار میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے پہ اس نے کلمہ پڑھا، اتنی محبت سے پڑھا، اس کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو کہاں جا رہے؟ وہ مسکرا کے کہے گا وہی بندہ جس نے کلمہ پڑھا تو اس کا کلمہ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میرے اللہ نے اس کے کلمے کو اتنا پسند کیا مجھے اس کی مغفرت اور بخشش کا پروانہ دے دیا ہے، تو اس کا کلمہ پہنچانے جا رہے، وہ رب کلمہ پہنچنے سے پہلے اس کے لیے بخشش کا پروانہ مجھے دے کے بھیج رہے۔ ارے زبان کی بات یہی تو نا، آپ نے کتنی پیاری وہ حدیث ہر تبلیغی سناتے ہیں، اللہ ہماری مسجد میں بھی تبلیغ کے اعمال شروع کروا دے، اللہ ہماری مسجد کے اندر بھی ہفتہ وار درس شروع ہو گئے، ہفتہ وار گشت شروع، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہاں سے پڑھتے ہیں؟ زبان سے پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، بس سبحان اللہ زبان سے پڑھا، میرا رب جنت کے اندر اس کے لیے عالی شان درخت لگوا دے گا۔ اچھا یہ تو ایک سمجھانے کی بات ہے نا کہ اس کے لیے درخت لگ جائے گا، 500 سال عربی نسل کا گھوڑا اس کے نیچے دوڑے گا، اس کا سایہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ بتاؤ آپ کی زمین میں درخت لگا ہوا، آپ کی زمین میں بات سمجھنے کی ہے، میرے گھر میں میرے پلاٹ میں درخت لگا ہوا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پلاٹ کسی اور کا ہو اور درخت کسی اور کا ہو؟ ایسا ہوتا ہے؟ جس کا گھر ہے، جس کا پلاٹ ہے، جس کا رقبہ ہے، وہ درخت بھی تو اسی کا ہوگا نا۔ میرے رب کا نبی فرما رہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگوائے گا۔ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر پلاٹ اسی کا جس کا درخت ہے۔ اللہ گویا یوں بتانا چاہ رہا تھا کہ تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا نا، درخت بعد میں لگے گا، پہلا تیرے جنت کے اندر پلاٹ بک ہو جائے گا۔
جب پلاٹ بک ہوا تو پھر اس کے اندر درخت لگا، جب درخت لگا تو وہ جوان ہوگا، پھر جب جوان ہوگا تبھی تو اس کے سائے کے نیچے تو دوڑے گا نا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا درخت تو جنت کے اندر لگا ہو، درخت کا 500 سال کا لمبا چوڑا ایسا سایہ بھی ہو کہ جس کے نیچے گھوڑا دوڑے اور میں کسی اور کی زمین پہ دوڑ رہا ہوں، ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا۔ تو مطلب کیا ہوا، ایک مرتبہ سبحان اللہ سے بھی میرا رب جنت میں ہمارے پلاٹ کی بکنگ کر دیتا ہے، پلاٹ بھی ہمارا، درخت بھی ہمارا، اس کا سایہ بھی ہمارا۔ زبان کے یہی تو ہے نا کہ ایک بندے کا فوت ہوگا نا، فوت ہونے کے بعد میرا اللہ سب سے خواہش پوچھیں گے، ایک بندے سے بندے کو فوت ہونے کے بعد اپنے سارے معاملات سمجھ میں آئیں گے، اب فوت ہونے کے بعد سے پوچھا جائے گا، ایک بندہ تڑپ کے کہے گا اللہ ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ایک مرتبہ۔ کیا کہے گا دنیا میں جا کے، اللہ غلطی ہو گئی۔ وہ بار بار مفتی صاحب کہتا تھا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو، بار بار مولوی مجھے سناتے تھے ایک مرتبہ سبحان اللہ کو اس کا اتنا والا دے، اللہ میں نے غلطی کی، کوتاہی کی، نہیں کر سکا۔ اب کیا کرے، ایک مرتبہ اتنی مہلت دے دے، میں دوبارہ دنیا میں جانا چاہتا ہوں، اللہ تیری رضا کے لیے میں صرف جا کے سبحان اللہ کہنا چاہتا ہوں۔ میرا رب فرمائے گا اب واپسی کے دروازے بند ہو گئے، اب تیرے لیے اس کی مہلت نہیں ہے۔ یعنی یہ زبان سے نکلی ہوئی بات وہ میرے رب کے نزدیک کتنی معتبر ہے۔ یہ زبانی کی بات ہوتی ہے نا، حدیث مبارکہ میں آتے کہ ایک 100 سال کا پرانا کافر ہے، 100 سال کا پرانا کافر ساری زندگی رب کی رحمت سے دور رہا ہے، ساری زندگی گناہ کیے ہیں، آخری عمر میں آ کے جب گناہ کرنے کی ہمت ہی نہ رہے، بس زبان سے ایک مرتبہ کہہ دے، کیا لا الہ الا اللہ، فرمایا زبان سے کہنا اس کا کام ہے اور اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ میرا اللہ اس زبان، یہ زبان میں، اور ہم کیا کرتے، ہم زبان سے ہمیں یاد نہیں ہے، ہم نے پتہ نہیں کتنے دن پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح پڑھی ہوگی، ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہے ہم نے کتنے دن پہلے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی ضربیں لگائی ہوں گی، ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہے کہ ہمیں کتنے دن پہلے اس رب کا نام اللہ اکبر اللہ۔ آج کل تو یہ فیشن ہے فرض نماز کے بعد، نماز مکمل ہو جائے تو نماز کے بعد تسبیح فاطمہ وہ بھی بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ، یہ بھی بہت کم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ جدید دور ہے نا، بس ہر چیز میں شارٹ کٹ، نماز میں بھی شارٹ کٹ ہے، نہ سنتیں نہ نفل نہ تسبیحات، بس دعا بھی جلدی سے کرو، چھپکا مارا اور اوڑے، جبکہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے اور زبان سے نکلنے، ہاں وہاں کو حدیث مبارکہ ہے خاموش، جتنا ممکن ہے بولنا ہے تو خیر بولو، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، بولو تو بھلی بات بولو ورنہ خاموش رہو، جو خاموش رہو وہ نجات پا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، وہ صدیق اکبر کی بات ہو رہی ہے، عام فرد نہیں ہے، یہ وہ صدیق اکبر ہے جو مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، وہ صدیق اکبر ہے جس نے اپنا سارا گھرانہ پیغمبر پہ لٹا دیا، وہ صدیق اکبر ہے جس کو میرے پیغمبر کو جب ضرورت پڑی تو اپنی کماری لڑکی پیغمبر کے لیے پیش کر دی، وہ صدیق اکبر ہے کہ جس نے جو خود بھی صحابی، جس کی اولاد بھی صحابی، جس کے والدین بھی صحابی، واحد پیغمبر کے صحابی ہے جناب صدیق اکبر، والدین بھی جناب صدیق اکبر ہے، اپنی زبان پکڑ کے بیٹھے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھو زبان پکڑ کے بیٹھے ہیں اور زبان پکڑ کے کھینچ کے اس کو کہتے تو اگر سیدھی رہی نا تو میں سارا سیدھا رہوں گا، اگر تو الٹی ہو گئی ابو بکر کے لیے بہت خسارہ ہو جائے گا۔ یہ وہ ابو بکر ہے جس کے بارے میں پیغمبر کی زبان سے یوں نکلا، اللہ میں نے زندگی کے اندر سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے، اگر نہیں نہ دے سکا تو جناب والا ابو بکر صدیق کے احسانوں کا بدلہ نہیں کر سکا، اس کے احسانوں کا بدلہ رب خود ادا کرے گا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنی زبان کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو سیدھی رہی تو میرا سب کچھ سیدھا رہے گا، اگر تو سیدھی نہ رہی تو میرا کچھ بھی سیدھا نہیں رہے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر خاموشی اختیار کرتے، بولتے نہیں تھے، صحابہ کرام بات کرتے، آپ علیہ السلام سنتے اور سننے کے بعد مسکراتے بھی، تبسم فرماتے، کہکہا نہیں لگاتے۔ میرے پیغمبر کی زبان خاموش،
کھلتی تھی تو کسی نصیحت کے لیے نہیں کو. اور ہم کیا کرتے, ہم ہر وقت جناب کبھی کسی کی بات, دو بندے بیٹھ گئے, مجال ہے کہ ہماری کوئی محفل کسی تیسرے کی غیبت سے خالی ہو, ہم غیبت کر رہے ہیں اپنے نیکیاں, اول تو ہوتی نہیں ہے, اگر کوئی دو چار کٹھی ہو بھی جائے تو وہ بول بال کے ہم اپنی نیکیاں دوسرے کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں. میرے عزیز دوستو, یہ زبان کو کنٹرول کرنا اور زبان کو محفوظ رکھنا, اپنی محفلوں کے اندر دوسروں کی غیبتیں کرنا, یہ چھوڑ دینا چاہیے. بہت بڑا گناہ ہے کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی ذات کے اوپر باتیں کرنا. کوئی اچھا ہے اپنی ذات کے لیے, کوئی برا ہے تو اپنے لیے. آپ اگر خیر خواہ ہیں تو جائیں, اٹھے اور جا کے اس کو جا کے نصیحت کریں, اس کو جا کے کہیں بھائی آپ نیک بندے بنے, آپ سچ بولیں, آپ نماز پڑھے, آپ جا کے اس کو, اگر نہیں نہ کر سکتے تو پھر کیا ضرورت ہے آپ محفل اپنی لگا کے کسی دوسرے کے خلاف باتیں کریں اور اپنی نیکیاں اس کے پلڑے کے اندر ڈالیں. میرے خیال میں یہ دانش مندی نہیں ہے. اور ایک مسلمان جو ہوتا ہے اس کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ جب بھی بولتا ہے اچھی بات بولتا ہے, جب بھی بولتا ہے سچی بات بولتے ہیں. اور سچ ایک ایسی چیز ہے, بندہ سولی کے اوپر بھی لٹکا ہوا نا تو سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. سچ کے اوپر کچھ بھی ہو رہا ہے, بظاہر اگرچہ اس کا کوئی نقصان نظر آ رہا ہو, میرا اللہ نتیجتاً اس کو نتیجہ اس کا اچھا ہی عطا فرماتا ہے نا. واقعہ بھی ہندوستان کے اندر ایک پلاٹ کے اوپر رولا ہو گیا, مسلمانوں کو اور ہندوؤں کا. مسلمانوں کا دو شخصوں کا رولا تھا, اس دو شخصوں کے رولے کو ایک جماعت کا مسلک کا رولا بن گیا. ہندو کہتے ہیں پلاٹ ہمارے, ہم نے اس پلاٹ کے اوپر مندر بنانے. مسلمان کہتے ہیں پلاٹ ہمارے اور ہم نے اس پلاٹ کے اوپر مسجد بنانی ہے. اب رولا دو شخصوں کا تھا, وہ چلا گیا مسلک کے اوپر. ایک طرف ہندو کمیونٹی کھڑی ہے اور دوسری طرف مسلمان کھڑے ہیں. مسلمان کہتا ہے پلاٹ کا کیس ہم جیتیں گے اور اس پلاٹ کے اوپر ہم نے مسجد بنانی ہے. ہندو, اچھے بھی ایک عجیب بات ہے, ہم مسلمان مسجد کے اوپر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, مسجد کو آباد کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. ہم مسلمان اس پہ تیار ہو جائیں گے کہ مسجد کے بارے میں کوئی کیا کر رہے, اس پہ تو ہماری غیرت جاگے گی. اس پہ غیرت نہیں جاگتی کہ مسجد کے اندر جناب والا جماعت کے اوپر کوئی بندہ آ بھی رہا ہے نہیں آ رہا, مسجد کی ضروریات پوری ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی, مسجد میں 5 وقت کہیں نماز کے مصلے رو تو نہیں رہے, کہیں نماز مسجد کا مصلہ اور رو کے کیا تو نہیں رہا, اللہ کے سامنے مصلہ, مسجد, منبر, محراب, کہیں یہ تو نہیں کہا اللہ مجھے یہ بتا کیا تو ان لوگوں کو ہفتے میں ایک دن روٹی دیتے ہیں؟ کہیں مصلہ یہ تو نہیں پوچھ رہا اللہ کیا تو ان کی ایک دن ضرورتیں پوری کرتے؟ اللہ یہ مجھ کے اوپر, میری مسجد, میری جگہ کے اوپر اپنی پیشانی تیرے آگے ٹیکنے کے لیے ہفتے میں ایک بار آتے ہیں. اللہ مجھے تو یوں لگتا ہے تیرے ہفتے میں ایک بار کھانا کھاتے ہیں. سوچیں, ایک ہے تو شکایت میں کروں, ایک ہے تو شکایت جناب والا کوئی اور کرے, ایک ہے کہ مسجد کا محراب, مسجد کا منبر, مسجد کی در و دیوار, مسجد کی چٹائی, مسجد کا فرش, یہ بھی یاد رکھیے گا. یہ تو حدیثوں مبارکہ میں آتے ہیں نا, ہم لوگ جس جگہ پہ سجدہ کرتے ہیں نا, کل قیامت والے دن یہ سجدے والی جگہ میرے لیے گواہی دے گی. اللہ اس نے میرے اوپر اپنی پیشانی ٹیکی تھی اور اس نے نماز پڑھی تھی, میں اس کے ایمان کی گواہی دیتی ہوں. حدیثوں مبارکہ میں آتا ہے نا, جو بندہ مسجد کے اندر کثرت کے ساتھ جاتا ہے, جو بندہ مسجد کے اندر کثرت کے ساتھ جاتا ہے, بغیر دیکھے اس کے ایمان کی گواہی دے دو. حدیثوں مبارکہ میں آتا ہے المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء, مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی سمندر میں, مچھلی کو پانی سے نکالو تڑپتی ہے, مومن کو مسجد سے نکالو تو تڑپے گا. جب مسجد اپنے اندر نماز پڑھنے والے کے لیے, مسجد اپنے اندر آنے والے کے ایمان کی گواہی بن جاتی ہے, پھر سوال تو پیدا ہوگا نا کہ جو مسجد کے اندر آ نہیں رہا تو کل کیا خیال ہے, مسجد اس کے خلاف کھڑی نہیں ہوگی؟ اگر مسجد بخشش کی گواہی کر سکتی ہے, اگر مسجد ایمان کی گواہی دے سکتی ہے, تو یقیناً مسجد میں نہ آنے والے کے لیے مسجد سوال بھی رب تعالیٰ سے کرے گی. اللہ یہ ہفتے میں ایک ہی بار تیرے سامنے آتا تھا, میں سوال تجھ سے کرتی ہوں کیا تو روٹی اس کو ہفتے میں ایک بار دیتا تھا؟ اللہ کیا تو نے رزق اس کا ہفتے میں ایک بار پورا کیا تھا؟ اللہ تمہیں ضرورتیں اس کی ہفتے, یقیناً رب نے تو ہماری ہر وقت کی ضرورتیں پوری کی ہیں, ہم مسجد سے دور ہوئے ہیں. یہ سوال اگر ہوگا, بات کیا چل رہی تھی, میں تو کہیں اور تھا, شکر ہے جاگ دے پہ نالے جاگ. واقعہ تھا
ہم مسجد بات چل رہی تھی، ہم مسجد کے اوپر تو لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، مسجد کو آباد کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ مجھے یقین ہے اگر ابھی اسپیکر پہ اعلان کر دینا کہ مسجد کے اوپر کوئی حملہ کر رہے ہیں، آپ کی مسجد کو شہید کرنے کے لیے حکومت آ رہی ہے، ابھی اسلام آباد کے میں مسجد شہید ہوئی، لاکھوں مسلمان اکٹھے ہوئے، ہونا بھی چاہیے، غیرت کا مقام ہے، لیکن اسی مسجد میں کتنے لوگ نماز کے لیے جاتے ہوں گے یہ نہیں پتا، یہ پکی بات ہے۔ میں بھی اعلان کر دوں نا آپ کی مسجد کو شہید کرنے کے لیے حکومت آ رہی ہے، پکی بات ہے، ہمارے مسلمان الحمدللہ ہیں، بستی ساری اکٹھی ہو جائے گی، ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن وہی 5 ٹائم اعلان ہو رہے ہیں، فجر کی نماز پہ آ جاؤ یار، اللہ کا اعلان، اللہ اکبر اللہ اکبر، ظہر کی نماز پہ آ جاؤ یار، عصر پہ آ جاؤ، چلو ظہر عصر جہاں تھے عشاء پہ آ جاؤ، وہ نہیں ہوں گے۔ مسجد کے لیے جھگڑا ہو رہے، کافر کہتے ہیں ہم نے یہاں پہ مندر بنانے، اور مسلمان کہتے ہیں ہم نے یہاں پہ مسجد بنانی ہے۔ اب تو مسلکی معاملات ہوتے ہیں نا، جج کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت انگریز جج تھا، انگریز بڑا پریشان، یار کس کے لیے فیصلہ کریں کس کے لیے نہ کریں۔ بات چلتے چلتے مسلمانوں سے پوچھا، آپ کوئی بندہ دیں، اپنی طرف سے سازش پیش کرے کہ جو آپ کے درمیان فیصلہ کرے اور تم اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کرو۔ جناب والے مسلمانوں نے مشورہ کیا، اس وقت جو سب سے بڑے مفتی تھے، مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ کے رہے، مسلمانوں نے کہا یہ ہماری طرف سے یہ جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے۔ انگریز جج نے ہندوؤں سے پوچھا آپ کیا دیتے ہیں؟ ہندوؤں نے کہا جی بالکل یہی جو بندہ ہے نا یہ ہے مسلمان، لیکن ہم اس کے اوپر راضی ہیں، اس نے اگر کہہ دیا کہ یہ پلاٹ مسلمانوں کے تو ہم راضی ہو جائیں گے، اس نے اگر کہہ دیا کہ یہ پلاٹ ہندوؤں کا ہے تو مسلمانوں کو راضی ہونا پڑے گا۔ مسلمان تو سارے خوش، مسلمان تو سوچ رہے تھے کہ جب ہمارا جذبہ یہ ہے کہ ہم مسجد کے لیے لڑنے کے لیے آ گئے ہیں تو ہمارے مفتی صاحب کا جذبہ تو اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ مسلمان تو خوش، یقیناً ہم تو کیس جیت گئے، پلاٹ ہمیں ملے گا، ہم مسجد بنائیں گے۔ ہندوؤں کے جو لوگ تھے کیبنٹ کے، جب وہ ہندوؤں کے پاس گئے، سارے ہندوؤں نے لان تان کی، کیا کیتے ہی اپنے آپ تمہار کیا ہے، وہ مسلمانوں کا مولوی ہے، وہ کیسے تمہیں مندر بنانے کے لیے جگہ دے گا۔ بہرحال معاملہ ہو گیا، پیشی آ گئی، جج کے پاس پہنچ گئے، جج نے سب کو بلانے کے بعد مفتی صاحب سے پوچھا جناب یہ مسلمان ہیں اور یہ کافر ہیں، یہ مسلمان ہیں اور یہ ہندو ہیں، ایک پلاٹ کے اوپر جھگڑا ہوا ہے اور اس پلاٹ کے اوپر مسلمان دعویٰ کرتے ہیں یہ پلاٹ ہمارا ہے، ہمیں دیا جائے، ہمیں مسجد بنانی ہے، اور ہندو کہتے ہیں یہ پلاٹ ہمارا ہے، ہمیں دیا جائے، ہم نے اس کے اوپر مندر بنانا ہے۔ دونوں گروپ راضی آپ کے اوپر ہوئے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں فیصلہ کیجئے۔ مفتی صاحب سر نیچے کر کے کھڑے ہیں، سر نیچے کر کے سوچ کر کہتے ہیں جج صاحب کے میری بات کو مسلمان اور ہندو دونوں مانیں گے۔ جج نے کہا دونوں نے متفقہ طور پر کہا ہے۔ مفتی صاحب نے سر اوپر اٹھایا اور سر اوپر اٹھا کر کہا بات اگر یہی ہے تو مسلمانوں تم بھی سن لو، ہندوؤں تم بھی سن لو، جج صاحب آپ بھی سن لیں، اگر سچ پوچھنا چاہتے ہیں یہ پلاٹ مسلمانوں کا نہیں ہے ہندوؤں کا ہے، اگر حقیقت جاننا چاہتے ہیں یہ پلاٹ مسلمانوں کا نہیں ہے ہندوؤں کا ہے۔ جج نے کہا اچھا تو میں ہندوؤں کو دے دوں، کہا دے دو، کہا ہندو اس کے اوپر مندر بنانا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا سچ یہی ہے، جب پلاٹ ہندوؤں کا ہے، ہندو مالک ہے اور مالک اپنی زمین کے اوپر مندر بنائے یا کچھ بھی بنے اس کو اجازت ہوا کرتی ہے۔ اب سارے مسلمان تو پریشان، لو جی مفتی صاحب ہم نے تو لڑ لڑ کے معاملہ آپ کے سپرد کیا تھا، آپ نے تو جیتا جتایا کیس ہروا دیے، یہ کیا کیے؟ اب جج جناب اب لوگ کھڑے، جج نے پوچھ لیا فیصلہ کر دوں، یہ مندر بنانا چاہے تو مندر بنا سکتے ہیں، کہا جی ہاں مندر بنا سکتے ہیں۔ جج نے کاغذ لیا، اس کے اوپر فیصلہ لکھا اور فیصلہ لکھتے ہوئے تاریخی الفاظ استعمال کیے، تاریخی الفاظ۔ آپ مسلمانوں یہ تمہارے عالم دین نے جس کو تم نے درمیان میں منصف بنایا تھا اس کی گواہی کے مطابق آج یہ پلاٹ مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہندوؤں کے نام کیا جا رہا ہے، اور مفتی صاحب کے حکم کے مطابق جب یہ ہندوؤں کا پلاٹ ہے وہ اس کے اوپر مندر بنانا چاہے تو مندر بنانے کی بھی اجازت دی۔ جیسے فیصلہ ہوا، فیصلہ ہونے کی دیر کی جتنے ہندو وہاں پر کھڑے تھے، جتنے بھی ہندو کھڑے تھے جج کو گواہ بنا کر کہنے لگے جج صاحب اگر مسلمانوں کا مولوی اتنا سچا ہے، اس نے اپنی مسجد کو نہیں دیکھا، اپنے مسلک کو نہیں دیکھا،
اپنے لوگوں کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے پیغمبر کو دیکھا جس نے یوں فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ ہمیشہ نجات دیتے اور جھوٹ ہمیشہ ہلاک کرتے۔ اگر ان کا مولوی سچ بولتا ہے تو ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں جو دین سچ بولنے کی اجازت اور حکم دیتے، ہم جتنے ہندو ہیں سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ جج پریشان، کل تک تو اس جگہ کے اوپر رولا ہو رہا تھا، آج جناب والا مفتی صاحب نے ہندوؤں کے لیے کر دیا، ہندو اس کی سچائی سے متاثر ہوئے اور متاثر ہو کر سب ہندوؤں نے یہاں پہ کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھ کر جب مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے بعد جناب والا اب ہندوؤں سے جو مسلمان ہو گئے، جج نے پوچھا اب کیا کر رہے ہیں؟ بھئی کیس ہم جیت گئے، ہم نے سب نے کلمہ پڑھ لیا، متفق کے طور پر بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر کہتے ہیں آج کے بعد اس جگہ پر کوئی مندر نہیں بلکہ مسجد تعمیر کی جائے گی۔ اب جج فیصلہ کرتے ہیں، تاریخی الفاظ لکھتے ہیں، آج کے اس فیصلے کے اندر مسلمان ہار گئے۔ سنیے گا، وہ جملہ بولا، وہ جملہ لکھا جو آج میرے اور آپ کی زندگی کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے۔ جج نے کہا آج کے فیصلے کے اندر مسلمان تو ہارے گئے لیکن لوگوں اسلام جیت گیا ہے، اسلام جیت گیا۔ آج بھی ایسے ہی ہے، مجھے اور آپ کو اگر کوئی گورا دیکھے نا یقین کرے وہ دیکھے کہ یہ مسلمان ہیں جو نہ وعدے کے پکے ہیں، نہ اپنے دین کے پکے ہیں، نہ جناب والا اپنے نبی کی سنت کے پکے ہیں، ان کو نہ اپنی مسجدوں کا پتہ ہے، ان کو نہ اپنی مدرسوں کا پتہ ہے۔ یقین کرے اب بھی ہماری بستی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں 5 سال ہو گئے جنہوں نے کبھی مسجد میں قدم بھی نہیں رکھا، مسجد میں قدم بھی نہیں رکھا۔ اور ابھی اگر مسجد کے معاملات میں کوئی وہی بات لڑائی جھگڑے کی ہو گئے تو اس کے لیے آ جائیں گے، لیکن مسجد کو آباد کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میرے دوستو زندگی بہت مختصر ہے، بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے آئے ہوں گے کہ جن کا پتہ بھی نہیں چلے گا، جن کی تعزیت کرنے کے لیے آپ ان کے گھر گئے ہوں گے تو آپ کی زبان سے نکلے گا یار اس کو کیا ہوا، کل تک تو ٹھیک تھا، میں نے بھی دیکھا تھا، بالکل نوجوان تھا، صحت مند تھا، اچانک چلا گیا۔ رب کی طرف سے موت کا کوئی پیغام نہیں آتا، کوئی لیٹر آپ کے پاس نہیں آئے گا، کوئی میرے پاس لیٹر نہیں آنا کہ جناب والا آپ کی وفات کے اندر آدھا گھنٹہ باقی ہے، آپ کی وفات کے اندر 1 دن باقی ہے، نہیں پیغام آئے گا کہ آپ کی وفات کے اندر 1 مہینہ باقی ہے۔ بس یہ پتہ تبھی چلے گا میں اور آپ چارپائی پہ پڑے ہوں گے، وہ گھر جس کو ہم نے محنت سے بنائے، وہ بچے جن کے لیے اپنے ماں باپ سے بھی لڑ پڑتے ہیں، وہ بچے جن کے کمانے جن کا پیٹ بھرنے کے لیے ہم دن رات مرتے کھپتے ہیں، صرف سانس نکلنے کی دیر ہے۔ سب سے پہلے فیصلہ ہوگا یار اس طرح کرو جنازے کی ترتیب بناؤ، کب بنانی ہے، جنازے کا اعلان کب کریں۔ جناب آپ کو ایک رات آپ کے گھر میں رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، یہ اصول ہے دنیا کا، یہ بات ہوگی، شریعت کا حکم بھی ہے، مر گیا وہ گھر جس کو، اچھا رات رکھنا تو دور کی بات، آپ کا سکا بیٹا، میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جس چارپائی پہ باپ سوتا ہے نا، جس چارپائی پہ باپ سوتا تھا اس کے مرنے کے بعد وہ چارپائی اٹھا کے مسجد میں لے دی، وہ چارپائی اٹھا کے مسجد میں مدرسے میں دی۔ میں نے پوچھا یار چارپائی کا کیا معاملہ ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ مجھے یار یہ چارپائی پہ میرا ابا سوتا تھا، وہ فوت ہو گیا، ہمیں ڈر لگتا ہے، اس چارپائی پہ میرا ابو سوتا تھا، مجھے خود سوچو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی چارپائی سے بھی ڈر لگ رہے۔ اگر آپ کے بیٹے کو مرنے کے بعد کہہ دیا نا ابا تیرا مر گیا، تمہیں رات بند کمرے میں اس کی میت کے ساتھ گزارنی، آپ کا بیٹا بھی تیار نہیں ہوگا، آپ کے گھر میں آپ کے کمرے میں آپ کی میت کے ساتھ رات گزارنے کے لیے آپ کا بیٹا تیار نہیں ہوگا، تو پھر کس چیز پہ تیار بیٹھے ہیں؟ اللہ کے کپڑے ہم نے دیکھتے ہیں نا، مرنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوتے، ہمارے ان کپڑوں کو اتارا نہیں جاتا، کبھی جا کے آپ نے دیکھو کسی کو غسل دے رہا اتارا نہیں جاتا، اس کپڑے کو بھی کاٹا جاتا ہے، اس کو کینچی کے ساتھ کاٹیں گے، اس کو کینچی کے ساتھ کاٹیں گے، میتھڑے بنا کے اتاریں گے اور آپ کو بتائیں گے یہ در حقیقت پیغام ہوتے ہیں، دیکھ جس کھانے پینے کے لیے تمہیں حرام حلال کو نہیں دیکھا، جس کھانے پینے پہننے کے لیے تمہیں رب کے نام پر کبھی سجدے کے لیے ٹائم نہ نکالا، آج وہ تیرے بدن سے میتھڑے بنا کے اتارا جا رہے ہیں۔ یہاں تک تو بات ہے یار کہ آپ کے میرے مرنے کے بعد جس اولاد کے لیے ہم نے اتنا ٹائم نکالا ہوتا ہے نا،
سکا بیٹا باپ کو غسل نہیں دے سکتا، سکا بیٹا باپ کو غسل نہیں دے سکتا۔ غسل دینے کے لیے یار غسل دینے والے کو بلاؤ، یار مسجد کے امام کو بلاؤ، یار مولوی کو بلاؤ، وہ فلاں بندہ غسل دیتا ہے، اس کے لیے جائیں گے یار آ کے۔ باپ میرا ہے، مرا میرے لیے ہے، جوانی میرے لیے قربان کر دی ہے، ہڈیوں کا مخ بیچارے نے میرے لیے قربان کر دیا، ساری زندگی لوگوں کے تابع میرے لیے سہے، اور جب اس بیچارے کو غسل دینے کا وقت ہے مجھے غسل بھی دینا نہیں آ رہا۔ اس باپ کے لیے کیا بدنصیبی ہوگی کہ جس کا بیٹا اس کو غسل نہیں دے سک رہے۔ جنازے کے لیے مولوی کی منت ہو رہی ہے، بھائی شریعت کا حکم ہے تو اپنی اولاد کو اس قابل بنا کہ تیرے مرنے کے بعد کم از کم وہ تجھے غسل دے سکے، تیرے مرنے کے بعد وہ تجھے کفن دے سکے، تیرے مرنے کے بعد جنازے والا تیرا جنازہ پڑھا سکے۔ اپنی اولاد کو اس قابل بناؤ۔ جس اولاد کے گھر بنانے کے لیے ماں باپ کے سر سفید ہو جاتے ہیں نا، جس اولاد کے لیے، وہی اولاد 1 مہینے کے بعد اس سے پوچھو نا ابا کی قبر کہاں ہے، وہ یہاں کہیں تھی، یہاں کہیں۔ یہ بھی یاد نہیں ہوتا باپ کی قبر کہاں ہے، یہ بھی یاد نہیں ہوتا دادا کی قبر کہاں ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ کام کیا آئے گا، ساتھ کیا جائے گا وہ جو رب کے لیے آپ کر جائیں گے، جو اللہ کی عبادت کر گئے، جو اللہ کے دین پر عمل کر گئے، جو پیغمبر کی سنتوں پر عمل کر گئے، جو قرآن پڑھ گئے، جو نماز پڑھ گئے، ان چیزوں کا آپ سے قیامت والے قبر کے اندر سوال ہوگا۔ قبر کے اندر بھی آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا ہاں جی بیٹے کے لیے 1 کنال کا پلاٹ چھوڑے ہیں 2 کو چھوڑے، ہاں جی اولاد کے لیے کوٹھی 1 بنائیے 2 بنائیے، گاڑیاں کتنی چھوڑ نہ۔ یہ سوال ہوگا کہ آپ کو اولاد دی تھی دیندار بنا کے آئے ہو یا نہیں بنا کے آئے، ایسا بنا کے آئے ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کو کچھ پڑھ کے ایصال ثواب بھی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔